اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے اور اس کے حالات کا ہم دنیا کی زندگی سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ عذاب قبر سے مراد وہ عذاب اور سزا ہے جو موت سے لے کر حساب و کتاب کے لیے دوبارہ اٹھائے جانے یعنی قیامت سے پہلے تک اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے تشہد میں اور اپنی دیگر دعاؤں میں عذاب قبر اور قبر و حشر کے فتنوں سے بکثرت اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہودیوں کی بوڑھی عورتوں میں سے دو بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں۔ وہ کہنے لگیں کہ قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے ان کی تکذیب کی اور ان کی تصدیق کرنے کو اچھا نہیں جانا۔ وہ چلی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ سے عرض کیا اور ان دو بوڑھی عورتوں کے آنے اور عذاب قبر کی خبر دینے کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، ان دونوں نے سچ کہا، قبر والوں کو اتنا عذاب دیا جائے گا کہ اس کو تمام جانور سنیں گے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ عورتوں کا وہ کون سا سب سے بڑا گناہ ہے جو ان کو عذاب قبر میں مبتلا کر دے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، قبر کا سب سے زیادہ ڈرا دینے والا منظر کون سا ہوگا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، قبر میں سب سے ہیبت ناک اور خوفناک منظر اس عورت کے لیے ہوگا جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ عورت کے جنت میں جانے کے لیے صرف ایک وجہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مرد کی فرما بردار ہو، اپنے مرد کے عیب دنیا کے سامنے ظاہر نہ کرے، ہر کام اپنے شوہر سے پوچھ کر کرے، اپنی خوبصورتی کی فکر اس کے لیے اپنے شوہر کی توجہ کا مرکز ہو، اور عورت کے لیے دوزخ میں جانے کے لیے بھی یہ ایک وجہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مرد کی عزت نہ کرتی ہو، لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل اور غیبت کرتی ہو، اپنے مرد کو بتائے بغیر اپنے کام سر انجام دیتی ہو۔ اللہ گواہ ہے، عورت کی سب سے افضل نیکی ہی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت بنائے، اپنے مرد کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کرے۔ باخدا عورت کا یہ عمل ہر عبادت اور ہر نیک عمل سے افضل ہے۔ یاد رکھنا، اس زمین پر عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا جب دنیا کے مرد عورتوں کی مثل ہوں گے اور دنیا کی عورتیں مردوں کی مثل ہوں گی۔ اس وقت عورتیں نہ تو اپنے مردوں کی عزت کریں گی اور نہ ہی اپنی زندگی کے فیصلے اپنے مردوں سے پوچھنا چاہیں گی۔ ان کے بناؤ سنگھار کا مرکز غیر مرد کی توجہ ہوگی اور مرد اپنی عورتوں پر خرچ کرنے سے منہ موڑیں گے اور غیر عورتوں پر فخر سے خرچ کریں گے۔ اے شخص، جب وقت آ پہنچے تو سمجھ آنا قیامت آ پہنچی۔ ناظرین، واضح رہے کہ شریعت میں بیوی پر شوہر کی فرمانبرداری کو واجب قرار دیا گیا۔ بیوی کا شوہر کی نافرمانی کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا، بچوں کو اس کے خلاف ورگلانا شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت کو لازم قرار دیا اور نافرمانی پر سخت وعیدیں ارشاد فرمائی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو بیوی کو خاوند کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کرتا۔ ناظرین، اسلام میں گھر کی مثال ایک چھوٹی سی حکومت کی سی ہے جس کی سربراہی قدرت اور فطرت نے شوہر کو دی ہے۔ بیوی اس حکومت میں شوہر کی مددگار اور اس کے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مرد عورتوں پر محافظ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس نیک بیویاں اطاعت گزار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی کا خطرہ ہو انہیں نصیحت کرو یا پیار سے سمجھایا جائے، اور اگر نہ سمجھیں تو انہیں اپنے بستر سے الگ کر دو، اور اگر پھر بھی نہ سمجھیں تو ان سے عارضی طور پر الگ ہو جاؤ۔ پھر اگر وہ رضا الہی کے لیے تمہارے ساتھ راضی ہونے لگیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بیوی کے نافرمانی عملی طور پر ہونے یا اس کا خطرہ ہونے کے لحاظ سے شوہر کو کہا گیا ہے کہ پہلے تو بیوی کو سمجھائے،
اگر سمجھانے سے وہ نہ مانتی ہو تو دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس کا بستر الگ کر دے اور اس سے ازدواجی تعلق روک دے، اور اگر ان دونوں طریقوں سے بھی نہ مانے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ یہ اس کی آخری اور حتمی سزا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان بیوی کا کیا انجام ہوا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت کی مثال بیان فرمائی۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، بس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت سیدھا جہنم میں داخل ہوگی اور اس کے لیے سخت عذاب کی وعید آئی ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اس جملے کی جس جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت ضرور جہنم میں جائے گی، اور کس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم دیا۔ ناظرین اکرام، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بشر کے لیے اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا مناسب ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے خاوند کا بہت بڑا حق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شوہر کو پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک پھوڑا نکل آئے اور اس سے لہو اور پی بہنا شروع ہو جائے اور اس کی بیوی آ کر اس کو چاٹنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جبکہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شامل تھے۔ آپ نے لمبا قیام فرمایا اور سورہ بقرہ کے برابر قرات کی، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھایا اور پھر لمبا قیام کیا، جبکہ یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدے کیے، پھر لمبا قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع فرمایا، یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام فرمایا مگر یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع فرمایا مگر یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ اس وقت تک سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہٰذا جب تم یہ صورت حال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے۔ آپ نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی، یا یہ فرمایا کہ مجھے جنت دکھائے گی، تو میں نے اس سے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی، اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔ نیز میں نے آگ دیکھی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کرے، پھر وہ تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھیں تو کہیں گی، میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ جملہ جس جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ ناظرین، طلاق کا شمار اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا؟ سیدنا لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی زبان دراز ہے اور مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے طلاق دے دو۔ میں نے عرض کیا، میرا اس کے ساتھ پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر اسے روک لو اور اسے بھلائی کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بیوی کو شوہر کا فرما بردار بنائے اور ہر میاں بیوی کے درمیان محبت قائم رکھے، اور ہم سب مسلمانوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔